ایمل ولی خان جو انا کے پہاڑ پر چڑھے ہوئے تھے وہ اس پہاڑ سے نیچے اتر آئے ہیں۔ ان کے درمیان اور حفیظ الرحمان جنرل صاحب کے درمیان صلح ہو گئی ہے۔ یہ معاملہ کیسے شروع ہوا، کیسے آگے بڑھا اور کیسے یہ اختتام پذیر ہوا، آپ کے سامنے سارا کچھ رکھتے ہیں۔ ایمل ولی خان کی طرف سے کہا گیا کہ استعفیٰ، بس استعفیٰ، استعفے سے کم کچھ بھی نہیں، لیکن پھر وہ پہاڑ سے اتر آئے۔ کیسے اتر آئے، پوری کی پوری تفصیل کچھ یوں ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی ANP کے صدر ایمل ولی خان نے پشتون روایات کے مطابق گزشتہ دنوں سینٹ کی فنکشنل کمیٹی میں ہونے والی نوک جھونک پر پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی PTA کے چیئرمین میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان کا جرگہ قبول کر لیا۔ چیئرمین PTA میجر جنرل حفیظ الرحمان باچا خان مرکز پہنچے، جہاں ایمل ولی خان نے مہمان نوازی کا رویہ اپنایا۔ انہوں نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ ایمل ولی نے پشتون روایت کے مطابق چیئرمین PTA کا جرگہ قبول کر لیا۔ چیئرمین PTA نے کہا کہ جو واقعہ پیش آیا وہ غلط فہمی کی بنیاد پر ہوا۔ اس روز بھی معذرت کی تھی اور آج بھی گلہ دور کرنے آیا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایمل ولی اور ان کے خاندان کو نہایت عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ اس موقع پر ایمل ولی کا کہنا تھا کہ باچا خان مرکز تمام مظلوموں اور پشتونوں کا گھر ہے، یہاں جرگے ہوتے ہیں، اور پشتون روایات کا پاس رکھتے ہوئے چیئرمین PTA کے جرگے کو قبول کرتا ہوں۔ خیال رہے کہ گزشتہ دنوں سینٹ کی فنکشنل کمیٹی اجلاس میں سینیٹر ایمل ولی خان اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی PTA کے چیئرمین حفیظ الرحمان کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا تھا۔ چیئرمین PTA نے سینیٹر ایمل ولی خان پر چرس کا سگریٹ پینے کا الزام لگاتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے بھی چرس کا سگریٹ دے دیں۔ جیو کی رپورٹ کے مطابق اس پر ایمل ولی خان کا کہنا تھا کہ آپ کو تکلیف کیا ہے؟ ایک سرکاری ملازم مجھے کیسے کہہ سکتا ہے کہ آپ چرس پی کر آئے ہو؟ ایک سرکاری افسر کا یہ انداز بالکل قابل قبول نہیں۔ آپ کو یہ جرت کس نے دی کہ ایسے بات کریں؟ جہاں تک انا کی بات ہے، اس حوالے سے ایمل ولی خان بہت اوپر چڑھے ہوئے نظر آئے، پہاڑ پر چڑھے ہوئے نظر آئے، جبکہ حفیظ الرحمان کی طرف سے کمیٹی اجلاس کے دوران بار بار ان سے معذرت کی گئی تھی۔ بہرحال ان کی طرف سے یہ کہنا بھی غلط تھا کہ مجھے بھی چرس کا ایک سگریٹ دے دیا جائے۔ بہرحال انہوں نے غلط کہا تو اس پر معذرت بھی کر لی، ایک بار، دو بار، تین بار، اور اس کے بعد بھی وہ معذرت کرتے رہے، لیکن ایمل ولی خان معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کے غصے کی شدت کا اندازہ کیجئے، آپ کے سامنے وہ ویڈیو رکھتے ہیں جس میں ان کی طرف سے یہ واقعہ بیان کیا گیا، اور اسے اندازہ ہوگا کہ وہ کس طرح سے انا کے خول میں بند تھے۔ سر، کل میں تو ایک کم عمر ہوں، میں نہیں سمجھتا جذباتی ہوں نہیں ہوں۔ 38 سال عمر ہے میری، اور کوشش کر رہا ہوں، آپ سے سیکھا، والد سے سیکھا، دادا سے سیکھا، بزرگوں سے سیکھا، چاچا سے سیکھا، بزرگوں سے سیکھا، بزرگ ہیں۔ کل سر ہماری قائمہ کمیٹی سینٹ کی برائے لیس ڈیولپ ایریا میٹنگ تھی۔ اب سر یا میری خوش قسمتی تھی یا اس افسر کی بدقسمتی تھی، میں تھوڑا لیٹ آیا، اور سر میں جب لیٹ آیا تو جیسے ہی میں بیٹھا تو پوائنٹ نمبر 2 پہ بات ہو رہی تھی۔ میں آج یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی بات ہوئی کیوں، وہ کسی کو نہیں پتا۔ سب نے ویڈیوز دیکھ لی، پورے ملک، دنیا نے، قوم نے، سب نے ویڈیوز دیکھ لی، ایک بحث مباحثہ دیکھ لیا، لیکن یہ نہیں پتا کہ اتنا بحث مباحثہ کیوں ہوا۔ تو سر پوائنٹ نمبر 2 پہ کل تھا کہ فائبر آپٹک کی تاروں پہ اور انٹرنیٹ کے کمبوں پہ بریفنگ تھی۔ اب سر آپ خدا کو مانے، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ بندہ جرنیل ہے، کرنے کیا ہے، مجھے نہیں پتا تھا۔ مجھے یقین مانے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ پختون ہے کہ کیا ہے۔ میں جب بیٹھا، یہ سب گواہ ہے، اور میں مشکور ہوں آغا شاہ زیب درانی چیئرمین صاحب کا، اور اس کمیٹی میں بیٹھے تمام ممبران، وہ جس پارٹی، وہ PTI کے تھے، میں دل سے مشکور ہوں، وہ بلوچستان عوامی پارٹی کے تھے، وہ جو بھی تھے، انہوں نے جس طرح کھل کے مجھے سپورٹ کیا سر۔ تو انہوں نے بات یہ ہوئی کہ وہ جب بریفنگ شروع کر رہے تھے تو سب کا تو انہوں نے KP بولا، میری عادت ہے، میں نے کہا نہیں بھائی پختونخوا بولے۔ چیئرمین صاحب نے ان کو بولا خیبر پختونخوا بولے، وہ خیبر پختونخوا بول کے آگے بڑھتا رہا۔ وہ بریفنگ دے رہا تھا تو میں نے چیئرمین صاحب کی طرف مڑ کے بولا کہ چیئرمین صاحب یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ بندہ
اپنی بریفنگ میں, ابھی وہ بریفنگ میں لایا نہیں ہوں, لیکن یہ بندہ اپنی بریفنگ میں مجھے بتا رہا ہے کہ ارسٹوائل فاٹا وزیرستان سے لے کے باجوڑ تک 1500 کلومیٹر فائبر آپٹک یہ لوگ بچھا چکے ہیں. تو میں نے کہا جی وہاں تو انٹرنیٹ فیسلٹی نہیں ہے. انہوں نے بریفنگ دی کہ وزیرستان سے لے کے باجوڑ تک 18 ہے کہ پتہ نہیں 20 نیٹ ورک کے کھمبے لگے. میں نے کہا صاحب وہاں پہ آپ کی, اب مجھے یہ تو نہیں پتا نا کہ ریٹائر ہے, مجھے کیا پتا. تو میں نے کہا کہ صاحب آپ کی ریاست ادھر انٹرنیٹ کی اجازت نہیں دے رہی. اس پہ ہماری بحث چل رہی تھی. تو میں نے ان کو کہا آپ تو ثوابی کے, انہوں نے کہا جی میں ثوابی کو. میں نے کہا آپ گئے ہوں گے, مامند ہے بالکل قریب ہے, باجوڑ ہے بالکل قریب ہے. تو میں نے کہا, انہوں نے کہا جی میں 1 سال پہلے گیا تھا. تو میں نے کہا جب آپ سال پہلے گئے ہوں گے تو جب آپ مامند میں گھسے آپ نے اپنا موبائل دیکھا تو اس موبائل کم وقت میں انٹرنیٹ کام کر رہا تھا کہ نہیں؟ تو وہ اس کا جواب نہیں دے پایا. وہ آئیں بولے شائیں بولے, آئیں بولے شائیں بولے. تو میں نے کہا کہ سر, چیئرمین صاحب گواہ ہے, میں نے کہا کہ سر کسی کو بھی آپ میرے ساتھ بھیج دیں, وزیرستان سے لے کے باجوڑ تک 7 اضلاع ہم تو رو رہے ہیں کہ بھائی اندر انٹرنیٹ کی فیسلٹی اس زمانے میں نہیں دے رہے. اگر کسی نے دکھایا کہ موبائل پہ انٹرنیٹ کام کر رہا ہو تو میں ماننے کو تیار ہوں. ادھر ہمارے اس ہال میں وزیرستان سے باجوڑ تک کے لوگ بیٹھے ہوں گے اور ان کا دل یہ گواہی کر رہے. تو سر انہوں نے پھر اس کے بیچ میں کہا کہ یار وہاں پہ اصل میں سیکیورٹی مسائل ہے. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ ریٹائرڈ ہے. تو میں نے کہا کہ یار چلگوزوں کا باغ تو بالکل سکون سے پڑا ہے, اس کو تو کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کے ٹاور کو سیکیورٹی کا مسئلہ. اب یہ باتیں ہوئی. سر میں باہر گیا, واش روم یوز کیا اور میں سگریٹ پیا, ٹھیک ہے, اور ادھر ہی کوریڈور میں پیا. میں واپس آیا, میں جیسے ہی بیٹھا تو یہ صاحب ایک دم مجھے پشتو میں پہلے بولتے ہیں کہ سگریٹ پی کے آئے ہو. تو میں نے کہا جی آپ کو کوئی تکلیف؟ تو چیئرمین صاحب نے اسے کہا کہ کیا بات کر رہے ہو؟ تو انہوں نے چیئرمین صاحب کی طرف مڑ کے کہا کہ سر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ کوئی باہر, اب میں وہ لفظ لوں گا تو پورا مجھے شرم آ رہی ہے کہ یہ اگر باہر وہ پینے گئے ہو تو مجھے بھی بلا لیتے. Now what is this? اگر میں اپنی قوم کی وکالت پہ, میں اپنی قوم کی نمائندگی پہ, میں نے کوئی ذاتی بات نہیں کی, کوئی کسی پارٹی کی بات نہیں کی, بلکہ ان 7 اضلاع کی بات کی. اور اس پہ یہ موصوف 2 الفاظ ایسے استعمال کرتا ہے جو سر صرف میری نہیں, مجھے تو شرم آ رہی ہے, جو اس پورے بلڈنگ کی تذلیل ہے. کیسے, کس حیثیت سے کوئی افسر آ کے, اور اسی بلڈنگ میں, جو بلڈنگ الحمدللہ ہمارے لیے آپ کے لیے بنی ہے, ہمیں تو سر پتہ ہے, سب کو پتہ ہے, کمیٹیاں مذاق بن چکی ہیں. یقین مانو ہم اپنے والد سے سنے ہیں, ہم اپنے دادا سے سنے ہیں. یہ کمیٹیاں جو تھی یہ بڑی پاورفل چیز ہوتی تھی. ابھی تو کمیٹی ویسی مذاق بن چکا ہے. لیکن سر اگر الٹا یہ کہ ہم کمیٹی میں بیٹھ کے قوم اور جمہوریت کا مقدمہ اٹھائیں اور آگے سے سرکاری لوگ ہمیں یہ کہے, تو سر پھر مجبوراً ہم اپنی بےزتیوں کے لیے ان کمیٹی میں نہیں بیٹھے. پھر میں آج سے بائیکاٹ کرتا ہوں, میں ایک کمیٹی میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہوں. مجھے اپنی عزت پیاری ہے, مجھے بےزتی نہ اپنی پیاری ہے, نہ مخالف کی پیاری ہے, نہ کسی اور کی. لہذا میں کہوں, وہ تو دنیا نے دیکھ لیا, لیکن آن دا فلور بری بات ہے. تو سر آئی ڈیمانڈ his resignation, his acquittal. میں نے پریولیج موشن آپ کے سامنے پیش کیا ہے. میں شکر گزار ہوں اپنے کمیٹی کے چیئرمین اور ممبرز آقا شاہ زیب دورانی اور تمام ممبرز کا, جنہوں نے رپورٹ بھی بھیج دیا ہے. اور میں سر اس چیئر سے, کہ اس چیئر میں اگر یہ اختیار ہے مائک بند کرو اور مائک کھولو کے علاوہ, کہ ایک سینیٹر کی عزت اور وقار, ایک اس سینٹ کی عزت اور وقار کا خیال رکھے, تو I want this privilege action to be taken. اس کو کمیٹی بھیجے, and I want him to be made an example of. یہ آپ نے سن لیا, دیکھ لیا ایمل ولی خان کیا کہہ رہے تھے, لیکن پھر وہ انا کے خول سے باہر آ گئے.
یہاں پہ بہت بڑا سوال یہ ہے کہ ایک میجر جنرل کس طرح سے اتنا جھک گئے۔ احمد ولی خان کی فیلڈ مارشل کے ساتھ خوشگپیاں کرتے ہوئے تصویر بھی سامنے آ چکی ہے۔ ایوان صدر میں بیٹن آف فیلڈ مارشل حاصل کرنے کے بعد ان کی طرف سے سیاستدانوں کو عشائیہ دیا گیا تھا۔ فیلڈ مارشل کے عشائیے میں احمد ولی خان بھی موجود تھے، تو وہاں پہ ان کے ساتھ ملے اور اس کے بعد ان کی اور بھی انا آڑے آنے لگی۔ اب تو وہ ان کے بہت بڑے باس کے ساتھ دعا سلام کر چکے تھے۔ یہاں پہ چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ کیا حفیظ الرحمان صاحب پر دوسری طرف سے بھی کوئی دباؤ تھا کہ اگر ایک سینیٹر کے ساتھ آپ کی صلح نہیں ہوتی تو پھر جائیں، اپنے گھر جائیں؟ تو اس دباؤ کو خاطر میں لاتے ہوئے ان کی طرف سے یہ سارا کچھ کیا گیا۔ بہرحال معاملہ جو ہاتھ سے نکلتا ہوا نظر آ رہا تھا وہ سنبھل گیا ہے۔ حفیظ الرحمان صاحب نے غلطی کی، اس پر معافی مانگی، اور معافی مانگنے کے لیے وہ کس حد تک نیچے چلے گئے، کس حد تک اوپر چلے گئے۔ اس حوالے سے ہماری رائے یہ ہے کہ پہلی مرتبہ ان کی طرف سے واقعی غلطی کی گئی جس کا انہوں نے اعتراف کر لیا، اور جیسے ہی انہوں نے پہلی مرتبہ ان سے معذرت کی تھی، احمد ولی خان کو وہ معذرت قبول کر لینی چاہیے تھی۔ بہرحال جیسے تیسے معاملہ نمٹ گیا، بہت بہتر ہو گیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔